الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب سے پہلے بے انتہا درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ ان کی عظیم سنت بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور میں حالات حاضرہ جسے ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود دوبارہ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اس کی عبادت کرنے اور نماز عید ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ خطبہ عید کے طور پر مختصر طور پر قرآن حدیث کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک اہم باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، عیدین کے موقع پر خطبے کے ذریعے سے حالات کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کے لیے جو مناسب نصیحتیں ہو سکتی تھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. اسی بات کو پیش نظر انشاءاللہ رجوع الی اللہ اس موضوع پر مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رجوع الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الروم آیت نمبر 41 کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اوپر جو فتنے فساد پھیلتے ہیں اس کی وجہ لوگوں کے برے اعمال ہیں. لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر فتنے اور فساد پیدا کر دیتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بعض بندوں کو جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کا مزہ چکھائیں اور ان کو ایک موقع دیں اس کے ذریعے سے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آ جائیں. آج ہمارے برے اعمال کا نتیجہ بے شمار مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو ہم اپنے زندگی میں محسوس کر رہے ہیں. بیماریوں کی شکل میں، روزی کی تنگدستی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، اور یہ تمام چیزیں آپ حضرات کو معلوم ہیں. اب اس موقع پر ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم کام جو کرنا ہے وہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جو دور کیے ہوئے ہیں
ہم اللہ سے قریب اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت سے آباد کریں اور اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنے زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک عظیم سنت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی شکل میں ہم کرتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، وہ فوراً لوٹے۔ جب آپ کی قوم آپ کو نکالی، آپ کے خاص لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت کہا تھا انی ذاہب الی رب سیہدین، میں اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ تو رب کی طرف رجوع ابراہیم علیہ السلام نے وقت پڑنے پر اپنے خاندان، اپنے ملک، اپنے گاؤں اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کیا ہے۔ جب بیٹے اسماعیل کی قربانی کا موقع آیا، ادھر بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے بے آب و گیا میدان میں جانے کا موقع آیا، ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ حاجرہ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے ابراہیم اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر ہم کو کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اصرار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے۔ اور یہ بات جب آپ کی بیوی حاجرہ علیہ السلام نے سنا، فوراً اسے قبول کیا اور یہ کہنے لگے اب جاؤ، اگر رب کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ماں بھی اس طرف اسماعیل علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ علیہ السلام نے بھی باقاعدہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے، اپنے رب کی بات کو اپنے سامنے رکھا۔ بیٹے اسماعیل کی ذبح کرنے کی بات آئی، اس وقت بھی اللہ کا حکم سامنے رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف کیا ہے لوٹے، اور اسماعیل علیہ السلام باپ ابراہیم کی بات کو سامنے رکھ کر کے ان کی بات کا انکار کیے بغیر اپنے باپ کی بات کو مان لیا، صرف اس لیے کہ وہ رب کا حکم ہے۔ تو پوری قربانی کا مختصر پیغام یہ ہے کہ رب کی طرف لوٹو، اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹو۔ آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس صورت میں اگر کوئی اہم کام ہم کو کرنا ہے، دوبارہ اس دنیا کی بربادی کو جو دیکھتے ہوئے اس سے ہم بچانا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کرنا چاہتے ہیں، تکلیفوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے جو دوری ہم نے بنائے رکھا ہے اسے ختم کر کے اپنے رب سے قریب ہونے کا ایک وقت آ چکا ہے۔ میرے محترم، یہ جو بیماری ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ آسمانی ایک وبا ہے جسے ہم اللہ کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 69 اٹھا کر کے دیکھیں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے آسمان سے نازل کیا ان لوگوں پر جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، رجزا من السماء، کیا نازل کیا آسمان سے؟ آسمان سے وباؤں کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں نازل کیا؟ بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ جب میرے بندوں نے بڑے بڑے گناہ کا کام کرنا شروع کیا، بڑے بڑے گناہ کے کاموں کو اختیار کرنا شروع کر دیا، تو ہم ان کو رائے راست پر لانے کے لیے آسمان سے وباؤں کو نازل کیا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو اسرائیل جو بیت المقدس میں آ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کی عبادت سے روکا گیا اور اس مسجد بیت المقدس کے اوپر قبضہ جمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے ذریعے سے اسے آزاد کر کے بنو اسرائیل کے حوالے کیا اور کہا کہ تم سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن بنو اسرائیل نے اس کے برعکس کیا، جس طریقے سے جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس طریقے سے نہیں گئے، گناہوں سے معافی مانگنا تھا انہوں نے معافی نہیں مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ہم نے آسمان سے وباؤں کو ان کے اوپر نازل کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس وقت ان کے اوپر آسمان کی طرف سے وبا
ایک بیماری کی شکل جس کا نام طاعون تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نازل فرمایا تھا۔ آج اسی سے جڑتی ہوئی ایک بیماری جو کرونا وائرس کی شکل میں آج ہمارے درمیان کیا ہے پھیلی ہوئی ہے، اگر اس پھیلتی ہوئی بیماری کو ہم روکنا چاہتے ہیں، اپنے نسل کو اس سے کیا ہے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہارے زندگی میں جو بھی بھلائی تم کو ملتی ہے، جو بھی خیر کا معاملہ تمہارے زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت، جو بھی برائی، جو بھی پریشانی تم اپنے زندگی میں محسوس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِن نَفْسِكَ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ کریں۔ ان اللہ لا یرید، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کریں۔ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں برے اعمال کا اختیار کر کے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے زندگی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمانی غیرت کو پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی اور ایک انقلابی ایک اسلامی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور رب سے جو دوری اختیار کیے ہوئے ہیں جتنا جلد ہو سکے اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ بارہا بتایا جاتا ہے سارے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اسے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے ہر پہلو پر غور کریں۔ رجوع الی اللہ، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انسان کے زندگی کا نظریہ اس طرح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر انسان یہ فیصلہ لے، انا صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ آج یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم صرف اور صرف اپنے رب کے لیے بنیں، صرف اور صرف رب اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جو بھی مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں اس کا ثانی درجہ ہے، سیکنڈری ہے، لیکن فرسٹ جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت، جس میں لاپرواہی کا نتیجہ بے شمار برائیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہمارے زندگی میں آ رہی ہیں۔ مختصر یہی پیغام دیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس عید کے موقع پر الحمدللہ عید کا چندہ آپ حضرات بڑے پیمانے پر اچھے انداز میں دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ میں سے جو نوجوان ہیں ہر صف میں سے ایک ایک فرد اٹھے رہیں اور عید کا چندہ کیا ہے وصول کریں، کھڑے رہیں، نوجوان ایک ایک صف میں کھڑے رہیں اور کھڑ کر کے وصول کریں۔ خواتین وہ بھی ہمیشہ ہر سال عید کا چندہ دیتے ہوئے آئے ہیں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائیں۔ آپ خواتین کے اندر بھی کوئی ذمہ داری سے کھڑ کر کے عید کا چندہ وصول کریں اور وصول کر کے ذمہ داروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور ایک دوسرا اہم اعلان یہ ہے، ہر سال آپ حضرات مدرسے دارالہدیٰ کے لیے اپنا کیا ہے چمڑا قربانی کے جانوروں کا دیتے آئے ہوئے ہیں، اس سال بھی آپ حضرات اسی طرح اپنے قربانی کے جانور کے چمڑوں کو مدرسے دارالہدیٰ تک پہنچائیں، خود آنے کی کوشش کریں اور ہمارے ذمہ دار بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ دیتے جائیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائیں، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ اسی طرح قربانی کا موقع ہے، جیسے ہی آپ قربانی کے کرنے کے لیے جائیں گے نماز کے بعد
قربانی کے جانوروں کو اپنے اپنے گھروں میں پورے پردے کے اندر احتیاط کے ساتھ قربانی دینے کی کوشش کریں۔ گلی محلے میں، روڈوں میں جانوروں کو ذبح نہ کریں، جگہ نہیں ہے، پردہ باندھ کر کے جتنا ہو سکے احتیاط کے ساتھ قربانی کریں۔ اور قربانی کے جانور کاٹنے کے بعد اس کا خون ہو یا اس کا جو گوبر خانہ ہوتا ہے ادھر ادھر نہ پھینکیں، اسے حفاظت کے ساتھ رکھ کر کے انشاءاللہ آپ کے درمیان آپ کے جانوروں کے غلاظت کو لے کر جانے کے لیے باقاعدہ گاڑیاں آئیں گی، اور ہر سال کی طرح اور ہمارے نوجوان ان کے ساتھ رہیں گے۔ آپ اپنے اپنے جانوروں کے غلاظت کیا ہے احتیاط کے ساتھ ان گاڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان عید کے بعد عیدگاہ جانا ہو یا کہیں بھی گھومنا پھرنا ہو، دو دو چار چار افراد گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر نہ گھومیں، کیونکہ باقاعدہ پولیس سختی کے ساتھ ہمارے درمیان نگرانی کر رہی ہے۔ اگر کسی نہ کسی وجہ سے اگر یہ کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ایسی صورت میں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، خود آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جو بھی احباب ابھی اپنا تعاون نہیں پہنچائیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ خواتین بھی اپنا تعاون دے کر کے ذمہ داروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ دعا کے لیے تیار ہوں۔ اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأسم من المغرم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو دین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پھیلی ہوئی بیماری کو یا الہ العالمین اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے ختم فرما، جو اس میں مبتلا ہیں ان کو جلد سے جلد صحت عافیت عطا فرما، جو اس کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو توحید پرست تھے یا رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، ان کے رشتہ داروں کو صبر تحمل عطا فرما، اس کا نعم البدل عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے عورتوں کی مغفرت فرما، نوجوانوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین جو بھی مصیبت تکلیف پریشانی میں ہم میں سے جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا رب العالمین اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے ان پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو غریب ہیں غریبی کو دور فرما، ہم میں سے جو تنگدست ہیں تنگدستی کو دور فرما، ہم میں جو محتاج ہیں یا رب العالمین صرف اپنا محتاج بنا لے، حلال کمائی کے ذریعے عطا فرما، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین ہم سب کو بیماری سے حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اس بیماری سے حفاظت فرما، ساری کائنات کے ممالک کو یا رب العالمین اس بیماری کے وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہم میں سے جو بھی پریشان ہے پریشانی کو دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.